بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ بعض نیکیاں ایسی ہیں جسے ہم عام سمجھتے ہیں لیکن رب کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس بارے میں سب سے پہلے قرآن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ کر دو گے تم بلائی سو وہ بے شک اللہ کو خوب معلوم ہے۔ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور فرمایا جو کچھ تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے۔ ایک اور جگہ پہ رب فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جس نے کی ذرہ برابر بلائی وہ دیکھ لے گا اسے۔ وقال اللہ تعالی من عمل صالحا فلنفسه، اور فرمایا جس نے بھلا کام کیا تو اپنے واسطے، اگر کوئی نیک کرتا ہے تو اپنے واسطے کرتا ہے۔ حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کی ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ واجب ہے، پس ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ان تمام کاموں کے عوض آپ غور کر لیجئے، اور ان تمام کاموں کے عوض چاشت کی وہ 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گے جو انسان پڑھے، یعنی چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں ان تمام کاموں کے لیے، اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ اس طرح بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے ہم ہلکا لیتے ہیں لیکن وہ رب کے نزدیک بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف عبادات کے لیے چل کر آئے تو جب بھی صبح یا شام مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے مطلب سنت کے مطابق، پھر جمعہ کی نماز کو آئے اور خطبہ کی طرف یعنی خوب خشوع خضوع کے ساتھ کان لگائے، اسے سنے اور خاموش رہے تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ 3 دن اور زائد کے، اور جو کنکریوں سے کھیلا دوران خطبہ تو اس نے لغو حرکت کی، مطلب آپ خشوع خضوع کے ساتھ خطبہ سنتے ہو تو آپ کی ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک آپ کی جتنی بھی لغزشیں گناہیں ہوئی ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ اگر آپ نے اس چانس کو اویل نہ کیا تو پھر آپ نے ویسے اپنا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے عمل کی رہنمائی نہ کر دوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ فرمایا تکالیف کے باوجود کامل وضو کرنا اور مساجد کے طرف زیادہ قدم اٹھانا یعنی دور سے چل کر آنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، پس یہ اجر و ثواب میں سرحد کی حفاظت کی طرح ہی ہے، مطلب ایک مجاہد کو جتنا ثواب ملتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھتے ہو۔ یہ حدیث ہے مسلم شریف کی۔ اچھا، ایک اور حدیث بخاری و مسلم دونوں کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھی جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
اس طرح حضرت عدوی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے صدقے کے ذریعے ہو۔ بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مسلم شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو کھانا کھائی پھر اس پر اللہ کی تعریف کرے، مطلب الحمدللہ کہے، یا پانی کا گھونٹ پی پھر اس پر اللہ کی حمد کرے یعنی الحمدللہ پڑھے، خوش ہوتا ہے، رب اس پہ خوش ہوتا ہے۔ اب جب رب خوش ہوتا ہے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہمیں اور کیا چاہیے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث یہ بھی بخاری و مسلم کی ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کی ذمہ صدقہ ہے، یعنی آپ نے ضرور صدقہ دینا ہے۔ کسی نے کہا، فرمائیے اگر کوئی کچھ نہ پائے، مطلب کسی کے پاس کچھ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے، یعنی کچھ ہارڈ ورک کرے، مزدوری کرے، پھر اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ سائل نے کہا، اگر اس کی طاقت نہ رکھے، اگر کوئی یہ نہ کر سکتا ہو، تو ارشاد فرمایا، حاجت مند مصیبت زدہ کی امداد کرے۔ سائل نے پھر کہا، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو؟ فرمایا، معقول بات یا نیکی کا حکم کرے۔ سائل نے کہا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو؟ فرمایا، برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھے، پس بے شک یہ بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، مطلب ہر باتیں جو ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہیں لیکن رب کے نزدیک اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اس حدیث میں اس کو ٹچ دیا گیا ہے، بھائی برائی سے اپنے آپ کو روکنا بھی صدقہ ہے، اور ہر مسلمان پہ صدقہ جو ہے یہ لازمی ہے، جس طرح حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سواری پر چڑھاتے ہوئے یا کسی کو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو راہ دکھانا بھی صدقہ ہے۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے روزمرہ زندگی میں ضرور اس کو روزمرہ زندگی میں ضرور لانا چاہیے۔ جب ہمیں ان اعمال کے وزن کا پتہ ہو تب کرنے میں بڑا زیادہ مزہ آتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے نیک اعمال کرنے کی۔ جزاکم اللہ خیر۔